فرض کریں آپ صبح ناشتہ خریدنے کے لیے کسی نان چنے والے کے پاس گئے، ناشتہ کر کے دفتر پہنچے، دوپہر کو لنچ کے لیے فوڈ پانڈا سے کچھ آرڈر کر دیا، شام کو دوستوں کے ساتھ پلان بن گیا فلم دیکھنے کا اور ساتھ اچھے کھابے کا۔ اب آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، ایک جاسوس مسلسل آپ کے تعاقب میں ہے۔ دن بھر کی ایکٹیویٹی کے بعد جب رات کو آپ بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو یہی جاسوس آپ کو پوچھ رہا ہوتا ہے کہ گوگے کے نان چنے کیسے تھے، یا فوڈ پانڈا سے کچھ اور آرڈر کرنا چاہیں گے، یا آپ کا کیو سینما کا وزٹ کیسا رہا۔ دراصل یہ جاسوسی کر رہی ہوتی ہیں آپ کے فون میں موجود وہ ایپس جنہیں آپ نے اپنی لوکیشن ٹریک کرنے کی اجازت دے رکھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ اپنی کچھ انفارمیشن شیئر کر رکھی ہوتی ہے۔ آن لائن کیا تلاش کیا، کیا خرید رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کہاں آ جا رہے ہیں، یہ ایپس آپ کا ڈیٹا آپ کے علم میں لائے بغیر جمع کرتی ہیں اور آگے بیچ دیتی ہیں ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کمپنیوں کو یا پھر سرکاری ایجنسیوں کو۔ اب کچھ ایپس ایسی بھی ہوتی ہیں جو چلتی ہی لوکیشن ڈیٹا پر یا پھر گوگل میپس پر ہیں، جیسے کہ اوبر یا کریم، لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب ڈیٹا چلا جاتا ہے ایپ سے تھرڈ پارٹی کے پاس اور تھرڈ پارٹی جیسے چاہے آپ کا ڈیٹا استعمال کرے۔ یہ سرکل کچھ یوں چلتا ہے، ایپس موبائل سے ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہیں، یہ ڈیٹا ایپ سے بروکرز خریدتے ہیں، بروکر سے خریدتی ہے ڈیٹا کلیکٹر کمپنی اور ڈیٹا کلیکٹر کمپنی سے کوئی اور کمپنی یا ادارہ۔ موبائل ایپ کے آگے سبھی تھرڈ پارٹی ہیں۔ اب اس ڈیٹا سے ہی سرکاری ادارے عوامی آگاہی کی مہم چلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ضلع میں پولیو مہم شروع ہونے جا رہی ہے تو اس حوالے سے میسج صرف اس ضلع کے لوگوں کو بھیجا جائے گا، نہ کہ پورے صوبے کے موبائل یوزرز کو۔ ایسے ہی کوئی گروسری سٹور اپنے قریبی علاقے کے لوگوں کا لوکیشن ڈیٹا لے کر انہیں اپنی نئی آفر سے متعلق بتا سکتا ہے۔ ہم کسی قسم کی پیچیدہ ٹیکنیکل سائٹ کو چھیڑے بغیر بات کریں گے صرف لوکیشن ڈیٹا مارکیٹ کی۔ 2021 تک لوکیشن ڈیٹا مارکیٹ کا سائز تھا تقریباً $15 ارب، جو 2028 تک پہنچ جائے گا تقریباً $41 ارب تک۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب 26 کروڑ سمارٹ فون یوزرز موجود ہیں، جو عالمی آبادی کا بنتے ہیں تقریباً 91%۔ دنیا میں 70 کے قریب ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو موبائل فون یوزرز کا لوکیشن ڈیٹا ریکارڈ کر کے خفیہ طور پر اس کی خرید و فروخت کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کمپنی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس 44 ملکوں کے 1 ارب 60 کروڑ فون یوزرز کا لوکیشن ڈیٹا موجود ہے۔ اسی طرح انڈیا کی موبائل والا نامی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 1 ارب 90 کروڑ ڈیوائسز کا لوکیشن ڈیٹا موجود ہے، جبکہ ایکس موڈ نامی کمپنی کا کہنا ہے وہ ہر ماہ 25% امریکی آبادی کو موبائل فون ایپ سے ٹریک کرتی ہے۔ اس انڈسٹری میں ایپ ڈیولپر سے لے کر ڈیٹا جمع کرنے والی کمپنیوں تک تمام پلیئرز پراسرار طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور حکومتوں کی جانب سے سخت قوانین نہ بنانے اور مارکیٹنگ کے فقدان نے ان کا کام مزید آسان کر دیا ہے۔ ایسی کمپنیاں بعض اوقات ایپ ڈیولپرز کو پیسے دے کر بھی ایپس میں ایسے خفیہ کوڈز شامل کروا دیتی ہیں جو لوکیشن ٹریکنگ کے لیے سہولت کار ہو سکتے ہیں۔ اپریل 2022 میں گوگل کو پلے اسٹور سے ایسی درجنوں ایپس کو ختم کرنا پڑا جن میں ڈیٹا چوری کرنے والا سافٹ ویئر شامل تھا، لیکن تب تک یہ ایپس لاکھوں موبائل فونز پر انسٹال ہو چکی تھیں اور ڈیٹا چوری ہو چکا تھا۔ جہاں کچھ کمپنیاں نئے بزنس شروع کر رہے ہیں یا پہلے سے موجود بزنس کی ترقی کے لیے ڈیٹا کلیکٹر کمپنیوں سے لوکیشن ڈیٹا خریدتی ہیں اور اپنے نزدیکی علاقوں میں رہنے والے ممکنہ کسٹمرز کو اپنا مارکیٹنگ کانٹینٹ بھیجتی ہیں، وہیں کئی جرائم پیشہ تنظیمیں اور خفیہ ایجنسیاں بھی انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور دیگر ناپسندیدہ افراد کا لوکیشن ڈیٹا خرید کر مذکورہ افراد کی جاسوسی کرتی ہیں یا انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ 2021 میں امریکی سینیٹر رون ویڈن نے ایک میمو جاری کیا کہ امریکی فوج کی ڈیفنس انٹیلیجنس اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کو 2.5 سال تک ان لاکھوں موبائل فونز کے لوکیشن ڈیٹا تک رسائی دی گئی جن میں نمازوں کے اوقات بتانے والی ایپس انسٹال تھیں، اور یہ ڈیٹا امریکی ایجنسیوں کو فروخت کر رہی تھی ایکس موڈ نامی کمپنی۔ ظاہر ہے اس کا مقصد امریکہ میں مسلمانوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا تھا۔ 2020 میں امریکہ کی وزارت داخلہ نے کچھ کمپنیوں سے کروڑوں موبائل فونز کا لوکیشن ڈیٹا اس لیے خریدا تاکہ میکسیکو سے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن کو ٹریس کر کے پکڑا جا سکے۔ یورپ میں یوزر ڈیٹا کے تحفظ کے حوالے سے سخت قوانین موجود ہیں، تاہم امریکہ میں وفاقی سطح پر ایسا کوئی قانون موجود نہیں جو ایپس کو عوام کے لوکیشن ڈیٹا پر یا دیگر معلومات کسی تھرڈ پارٹی کو فروخت کرنے سے روک سکے۔ یہ ٹیک کمپنیوں اور ڈیولپرز کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر پرائیویسی پالیسی مرتب کر سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے کم پڑھے لکھے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے پسماندہ معاشروں کے موبائل یوزرز
ڈیٹا ریکارڈ کرنے والی ایپس کا آسان ہدف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایپ انسٹال کرتے ہوئے اس کی پرائیویسی پالیسی پڑھنے کی زحمت کیے بغیر ہی ہر چیز تک رسائی دے دیتے ہیں۔ گو کہ بہت سی ایپس اور کمپنیاں یہ دعوے کرتی ہیں کہ وہ ڈیٹا پرائیویسی کے حوالے سے کس قدر محتاط ہیں اور کبھی بھی یوزر کی معلومات فروخت نہیں کریں گی، لیکن کئی تحقیقات میں یہ دعویٰ انتہائی گمراہ کن ثابت ہوا ہے، کیونکہ ہے تو یہ اربوں ڈالر کا کھیل۔